السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ واقف ہیں میرے ٹاپک سے کہ ہم دیندار کیسے بنیں، یہ ایک سوال بھی ہے اور اس پر ہمیں غور کرنا ہے آج اس وقت۔ بظاہر تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور میں اور آپ یہ سمجھنے اور جاننے کے لیے کہ ہم دیندار کیسے بنیں، تو میں آپ لوگوں سے سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ آپ سب اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا حقیقت دل کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں، اس ارادے اور نیت سے کہ ہمیں دیندار بننا ہے؟ کیونکہ جتنی انسان اپنی نیتوں میں خالص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی اس بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم ظاہراً یہ کام کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، تو اس کے رزلٹس بھی ہمیں دنیا میں تو مل جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں اس کا کوئی خاص اجر ہمارے لیے نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے بڑی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اس دنیا میں بھی اس بندے کو جو نیک نیتی کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجر دکھا دیتے ہیں۔ تو ایک بار پھر غور کر لیں اور اپنے آپ سے سوال کر لیں کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ اگر میں دیندار واقعتاً بننے کے لیے آئی ہوں تو آج سے آپ کو دعا بھی جاری رکھنی ہے کہ اے رب مجھے دین والا بنا دے، جس کو تو پسند کرے مجھے ویسا بنا دے۔ اب ہم سب سے پہلے یہ غور کریں گے کہ یہ لفظ جو دین ہے وہ دین ہوتا کیا ہے اصل میں۔ بہت دین سنا ہے، سورہ فاتحہ میں آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھتی ہیں؟ مالک یوم الدین، کہ مالک ہے یوم جزا کا۔ ایک تو دین سے مراد کیا ہے؟ وہ آخرت کا دن، اور جو دین کے لغوی معنی ہے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں آج۔ دیکھیے دین کے معنی اگر آپ عربی میں غور کریں گی تو آپ کو پتہ چلے گا اس کا معنی ہے منہاج، طریقہ، قانون۔ اور اگر ہم اس کا لغوی معنی یعنی لٹرری میننگ اگر دیکھیں تو کیا پتہ چلے گا؟ اس کا معنی ہے عاجزی کا اظہار۔ عاجزی کیا ہوتی ہے؟ انگلش میں کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، زمین میں جھکا ہوا بندہ، زمین کی طرف جھکا ہوا، یعنی کہ عاجز بندہ اللہ تعالیٰ کا، جس کے دل میں کوئی تکبر نام کی چیز نہیں ہے، وہ بندہ۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ سر تسلیم خم کر دینا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ہی سنت ہمیں فالو کرنی ہے۔ آپ تشہد میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا پڑھتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو، اور طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی قرآن مجید میں کہا گیا کہ ان کے طریقے پر چلو جس طریقے پر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو، ابھی ہمارے جو پچھلے دنوں عید الاضحیٰ گزری ہے اس کا آپ نے اگر تھوڑا بھی جانتی ہوں گی آپ، کیا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ کے حکم کے آگے اپنے بیٹے کو کیا کر دیا تھا؟ ذبح کرنے کے لیے چھری ان کی گردن پہ رکھ دی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے۔ تو دین کا معنی کیا سمجھ میں آیا؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کے قانون کے مطابق لگا دینا، جھکا دینا، اپنا سر تسلیم میں رکھ دینا، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم وقت لگا دینا۔ اب دیکھیے قرآن مجید اس بارے میں کیا کہتا ہے، یعنی اس کا جو معنی ہے اطاعت کرنا۔ میں نے کیا بتایا؟ سر تسلیم خم کر دینا یعنی اطاعت کرنا، اس سے مراد شریعت بھی ہے۔ تو اس اطاعت کے بارے میں قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ شروعات آیت کی ایک لفظ رہ گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، یعنی وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ کیا کرو؟ اب اللہ کی اطاعت میں لگ جاؤ
دلوں کے اندر موجود حرص، دنیا کی محبت، غیبتیں، چغلی، دوسروں کے خلاف بدگمانیاں، اللہ کے خلاف تک بدگمانیاں اور دین کا علم نہ ہونا، اس سے دل کیا ہو جاتے ہیں، ناپاکی آ جاتی ہے، گندے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے آپ دیکھیے ایک برتن میں اگر کوئی گندی چیز ہے، اس کے اندر آپ کوئی پیور اچھی چیز ڈالیں گے تو وہ بھی کیا ہو جائے گی، کوئی فائدہ نہیں۔ تو جب تک برتن کو صاف نہ کر لیں اس میں ہم کوئی اچھی پاک چیز نہیں ڈالتے۔ یہ دل ہمارا وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کا مسکن ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کو دیکھتے ہیں، دنیا چہروں کو دیکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہ کس پر ہے، ہمارے دل پر، اس بندے کا دل کیسا ہے۔ تو جب تک ہم دل کی صفائی کا اہتمام نہیں کریں گے تب تک ہمیں ہدایت نصیب کس طرح ہو سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان ہونے کے ناطے گناہ تو بہرحال ہوتے ہی رہیں گے، لیکن وہ جان کر نہیں ہونا چاہیے، انجانے طور پر یا بشری کمزوری کے سبب۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کام کرنا ہے، جو دل کی بیماریاں میں نے بتائی ہیں، اگر کہیں نہ کہیں آپ کو احساس ہے کہ میرے اندر بدگمانیاں رہتی ہیں، دوسروں کے خلاف غلط خیالات چلنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ نماز کے دوران بھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اور ہمیں بھی، تو اس کو ہمیں اپنے اندر سے نکال کر پھینکنا ہے۔ چغلی کیا چیز ہوتی ہے آپ سب جانتی ہیں، اس کا انجام کیا ہے میں آپ کو ابھی بتا دوں گی۔ اس کے علاوہ غیبت کو ہم آسان سمجھتے ہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو خیر ہمیں کام کیا ہے ہمارے کرنے کا، قرآن مجید پر غور و فکر، قرآن مجید پر غور و فکر کے لیے اپنے دل کی پاکیزگی کا اہتمام، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نصیب ہو جائے۔ قرآن مجید کا سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ تو یہ تو ہمارا پہلا کام ہوا، کس لیے ہوا، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کے لیے۔ تو اللہ کی اطاعت کے لیے قرآن مجید جیسی کتاب کو ڈیلی بیسس پہ پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہم جسم کی خوراک کا اہتمام کرتے ہیں اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے اگر میں نے کسی دن کھانا نہیں کھایا تو میں بھوک سے کیا حال ہو جائے گا، ہماری روح جسم کے ساتھ کیا ہے رکھ دی گئی ہے، بلکہ ایک دوسرے میں ملا دی گئی ہے۔ جسم اور روح کا بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ اگر روح کو ہم اس کی غذا نہ دیں، روح کی غذا اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنا، اس کو تھکانا ہے، تو پھر آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، روح کی پاکیزگی اور بندے کو بڑی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا کام ہوا۔ اب دوسرا کیا ہے، اطیعوا الرسول، دیندار بننے کے لیے دوسرا کام اطیعوا الرسول۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں آیت نمبر 80 ہے، اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں یہ بات، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کری رسول کی تو بے شک اس نے اطاعت کری اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے کس کی اطاعت ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک اور فائدہ اور سب سے بڑا فائدہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ کیا وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 31، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ اے لوگو کہہ دیجئے اے رسول، اگر تم محبت کرتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، وہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیں گے اور وہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت ہے۔ تو ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اسے نصیب ہو جائے؟ ہم میں سے ہر یہاں بیٹھا ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے اس کے تو سارے بگڑے کام کر جائے، اس کی تو الگ ہی زندگی خوش ہو جائے، اس کو پریشانی نہ لگے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نتیجہ ہوگا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کو چاہیے، مجھے چاہیے، تو آج مجھے یہ طے کرنا ہوگا کہ مجھے اللہ کے رسول کی اتباع کرنی ہے، ان کے طریقے پر چلنا ہے یا نہیں، کیونکہ میرے سامنے آج یہ آیت آ گئی ہے جو بتا رہی ہے کہ اللہ کی محبت چاہیے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع
لیکن مغفرت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کی اتباع کی جائے۔ تو یہ آیت یہاں سے ہمیں اتباع کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اب اللہ کے رسول کی اتباع کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان کی زندگی میں گزرے حالات کو ہمیں غور سے پڑھنا ہوگا کہ کن مشکلات میں اللہ کے رسول نے اپنی زندگی گزاری ہے، اس میں کیا طریقے تھے، کس طرح وہ زندگی اپنی صبح اور شام کیا کرتے تھے، تاکہ ہم اسی طرح سے زندگی گزاریں۔ آج ہمارے لائف کے پیٹرن اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں پوری دینداری بھی آ جائے، تو دو چیزیں ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ یا تو اپنی مرضی یا اللہ کی مرضی۔ اور ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ طریقہ بتایا ہے جو سب سے آسان ہے۔ آپ اور ریلیجن میں دیکھیں وہ رسوم و رواج رائٹ ہیں کہ جس سے وہ خود پریشان ہیں اور وہ کرتے ہیں ان کے باپ دادا کے طریقے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ذریعے سب سے آسان ہے۔ ہمیں مشکل کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہماری باڈی آرام کے عادی ہو گئی، ہم صبح دیر تک سونے کے عادی ہیں، اور بھی بہت ساری بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ان بیماریوں سے جو ہمارے جسم میں موجود ہیں، اس سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ میں نے تو آپ کو ایک ایگزامپل دے دیا۔ عموماً میں یہ چیز دیتی ہوں کہ نیو جنریشنس میں اور خود ہم نے بھی، ہم کوئی ایسی چیز نہیں تو کیا ہے دیر تک سونے کی ایک عادت بن گئی۔ تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کس وقت اٹھا کرتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے۔ تو آپ سب لوگوں نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنی ہے؟ اگر نہیں پڑھی تو آج سے یہ طے کریں جب تک ان کی زندگی ہم نہیں پڑھیں گے ہمیں کس طرح ہی پتہ چلے گا کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنا ہے۔ دوسرا اہم کام جو ہمیں کرنا ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ کے ذریعے ہم تک دین پہنچایا ہے ان کا مطالعہ کرنا ہے اور صحیح احادیث کا مطالعہ کرنا ہے، تاکہ ہم وہی کام کریں، اسی طریقے پر چلیں جو طریقہ وہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ اور سنت کس طرح ہمیں پتہ چلتی ہے؟ احادیث مبارکہ کے ذریعے بھی پتہ چلتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے احادیث ہیں۔ کچھ احادیث کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں گی جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آپ کے معمولات کیا ہیں، آپ کے احکام کیا ہیں، آپ نے ہمیں زندگی کی کیا ڈائریکشن دی، اور اس نیت سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ عمل کرنے کے لیے فوراً دعا کریں، اللہ سے مدد کی دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد جب تک نصیب نہیں ہوگی تب تک کوئی کام ہمارے لیے آسان نہیں ہو سکتا، ہم اپنے بلبوتے پر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے تھوڑی ہمیں محنت کرنا ہوگی اور تھوڑا اپنے آپ کو، میں نے بتایا، روزانہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ خود سے کرنا ہوگا۔ تو دیکھیے، ہم میں سے ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے مختلف اوقات میں اور مختلف موقعوں پر الگ الگ مختلف چیزیں بتائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ تو دیکھیے یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تیسرا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنا۔ یہ ہے سنن نسائی کی حدیث نمبر 612۔ تو تین عمل پر جم جائیں کم از کم جو آج ہمیں پتہ چلے ہیں کہ کیا ہے۔ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اکثر ہم سے فجر کی نماز میں دیری ہو جاتی ہے، تو اس بات کو اپنے آپ کے لیے تیار کریں کہ مجھے فجر کی نماز اس کے ارلی وقت پر، اس کے اولین وقت پر پڑھنا ہے۔ اور آپ شاید یہ بھی جانتی ہوں گی کہ نماز کا ثواب سب سے زیادہ کس وقت میں ہوتا ہے؟ اس کے اولین وقت میں ادا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ لیٹ کر کے پڑھنا ہے، وہ الگ بات ہے کہ جائز کیسے ریزن رہا ہے کہ مجبوری کے باعث نہیں۔ کوئی مجبوری اگر نہ ہو تو اس کو ٹال کر پڑھنا، دیر کر پڑھنا، اس سے نماز میں خشوع اور خضوع نہیں آتا، اور نماز میں خشوع اور خضوع کی بڑی اہمیت ہے۔ اس ٹائم ڈیٹیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس کا یہ پورا ایک الگ موضوع ہے۔
کے بعد ایک اور حدیث ہے قیامت کے معاملے میں کہ قیامت میں کیا معاملہ ہوگا اور کون سا عمل میزان میں یعنی کہ ویٹیج میں سب سے زیادہ ہیوی ہوگا. تو یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ بے حیا بد زبان سے نفرت کرتا ہے. تو اچھے اخلاق کس طرح آتے ہیں جب دل پاکیزہ ہوتا ہے. یاد رکھیے آپ آرٹیفیشیل طور پر میں نے بتایا ظاہراً اگر کسی سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ تو کر لیتی ہیں لیکن دل میں آپ کی نیتیں اچھی نہیں ہیں تو ایسے اچھے اخلاق کا کوئی فائدہ نہیں. دوسری بات جو یہاں ہمیں بتائی گئی وہ کیا ہے کہ بے حیا اور بد زبان سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں. تو اگر آپ کو کہیں بے صبری ہو یعنی بات کہنے میں جلدی ہو غصہ آ جائے تو اس وقت یہ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نفرت کو آپ مول لے رہے ہیں. اور فوراً ہمیں کیا کہا گیا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اس جگہ سے ہٹ جائیں جہاں پر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ بد زبانی کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو غصہ آ سکتا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور حقیقتاً آپ جائز ہیں اپنی بات میں لیکن آپ بد زبانی پر آ سکتے ہیں. بے حیائی آج تو بے حیائی عام ہو گئی ہے خصوصاً ہم عورتوں میں اور لڑکیوں میں. تو اس بے حیائی سے بھی بالکل پرہیز کریں. اس کے بعد ایک بڑی بھاری حدیث ہے اور بڑی ہمیں اویئر کرتی ہے یہ چیز کہ اس بات کا ثواب اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے جلدی مل جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جلدی اس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ ہے نیکی کرنا اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داری نبھانا ہے. اور سب سے جلدی جس کا عذاب آتا ہے وہ ہے زیادتی بغاوت اور رشتہ داری توڑنا ہے. یہ ہے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4212. تو کیا بتاتی ہے ہم اس چیز کو لائٹلی لیتے ہیں رشتہ داری کا خیال نہیں کرتے جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی اہمیت کا حامل ہے. اگر ہم اپنے رشتوں کو بھول رہے ہیں ایسی دین پر عمل کر رہے ہیں جس میں ہماری رشتہ داریاں کٹ رہی ہیں کہ ان سے تعلقات بالکل ہلکے پڑ گئے ہیں اس وجہ سے کہ ہم تو بہت مصروف ہیں تو ایسی دینداری کا کوئی فائدہ نہیں. اپنی جو خاص رشتہ داریاں ہیں سب سے پہلے آپ ان پر غور کریں کہ کب سے آپ نے ان سے بات نہیں کی ہے. ان کے گھر جائیں ان کی پریشانیاں سمجھیں ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ یہ غور کریں کہ آپ سے کیا کمی ہو گئی ہے کوئی آپ سے ناراض تو نہیں ہے. ہم تو اس بات کو بہت زیادہ کانفیڈنٹ سے کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے ہمیں اگنور کرتا ہے تو ہم اسے اور اگنور کر دیتے ہیں. تو یہ بات ہمارے دین میں جو ہے پسندیدہ نہیں ہے. یہ تکبر کی نشانی ہے. اور سب سے جلدی جس چیز کا عذاب بھی پہنچتا ہے عذاب آتا ہے وہ بھی کیا ہے رشتہ داری توڑنا. آج کل یہ چیز عام ہو گئی ہے. اگر کوئی ہمارے گھر نہیں آتا یا ذرا سی بھی کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جو آپس میں جس میں کشیدگیاں بڑھ گئی ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے گھر جانا آنا بند ہو جاتا ہے بالکل. تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہی نہیں بلکہ عذاب آتا ہے اس کا ضرور. ہمیں کیا لگتا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی مجھ سے ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسے کیوں معاملات آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تو بڑی کوشش کر رہی ہوں میں تو بہت کچھ سے دین میں لگی ہوئی ہوں. نہیں ہمیشہ یہ سوچیں کہ کہاں کمی ہو رہی ہے. اس کے بعد کیا ہے اہل جنت کون ہے یہ غور کرتے ہیں یعنی جنت والے کیسے لوگ ہوتے ہیں. ہم سب یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو اپنے آپ کو یہ چیک کریں کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کون لوگ ہیں. حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں. ہر وہ کمزور اور بے حال شخص جس کو لوگ کمزور سمجھیں. کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں نہ بتاؤں. ہر وہ سخت مزاج پیسہ جوڑ کر رکھنے والا اور تکبر کرنے والا. تو اہل جنت کی نشانی کیا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی بھی غنی ہے اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو اہل جنت میں سے نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے مختلف مقامات پر مختلف چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں. تو کیا ہے ہر کمزور اور بے حال شخص جس کو لوگ کمزور سمجھیں یعنی کہ کمزوری اس بات کی علامت نہیں فائنینشیل آپ کے اندر کیا ہے پرابلمس چل رہی ہیں تو آپ کے پاس نہیں ہے حالات. تو یہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے کہ کمزوری بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کمزوری کے باوجود بھی کوئی دین پر صابر اور شاکر رہے اپنے
اتنا بینک بیلنس سے پھر سے تھوڑا نیچے آ جائے تو کیا ہوتا ہے، ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے کہ یہ میرے پاس اتنا تھا اتنا نہیں. تو پیسہ جوڑ جوڑ کر رکھنے والا جہنمی شخص ہے، جس کو اس پیسے سے اس مال سے اتنی محبت ہو گئی کہ چاہتا ہے کم نہ ہو کسی صورت، اور زندگی جا رہی ہے ہماری، پتہ نہیں ہے کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا بلاوا آنا ہے اور ہم نے تو فکر اس دنیا کی ہے. تو یہ ہے دوسری چیز جہنمی کے بارے میں. تیسرا تکبر کرنے والا. آج یہ صفت بھی عام ہو گئی ہے، یہ کوالٹی کے طور پر لی جاتی ہے کہ کوئی انسان ذرا سا اچھا لباس پہن لیا، ذرا سا کوئی اللہ تعالیٰ نے کچھ دنیا میں اسے فراوانی دے دی تو وہ بات ہی نہیں کرتا. تو یہ تکبر کی نشانی ہے. اس بات سے پرہیز کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں. اس کے بعد کیا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا جو ہے عبادت کا محض ہے، یعنی حاصل و نچوڑ ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3371. تو دعا کیا ہے؟ اصل میں نماز بھی ہماری دعا ہے. سورہ فاتحہ سے ہم شروع کرتے ہیں تو وہ دعا ہے. تو نماز کو نماز کی طرح ادائیگی کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نماز میں اکثر یہ یاد نہیں رہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں. ہم رکوع میں گئے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو عظمت والا ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، اس کی کبریائی ہمارے دل میں احساس آنا چاہیے. لیکن سجدے نہیں اصلاً. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ دعا کا عادی بنا دے ہر نماز کے بعد، خصوصاً تشہد کے بعد دعا کا اہتمام کریں. تشہد کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے. تشہد کہ التحیات جو پڑھتے ہیں اس کے بعد درود السلام کے بعد دعا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے. ہمیں تو ایک یا دو دعائیں اکثر ہمیں یاد ہوتی ہیں، تو ان دعاؤں کو ذرا چیک کر لیں کہ کون کون سی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. بڑی بہترین دعائیں ہیں. اگر آپ وہ دعائیں یاد کر لیں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا نماز میں. اور دوسری چیز، سجدے میں بدل بدل کر دعائیں پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اس سے بھی ایمان کو بڑی تازگی حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور حاصل ہوگا. نماز پڑھ کے یہ محسوس ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ہوگی. تو اس کے لیے آپ کو کچھ کوششیں ضرور کرنا ہوگی. اس کے بعد کیا ہے، ایک اخلاق کے لیے ایک اور حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اخلاق جس کا وزن ہوگا سب سے زیادہ وزن میں ہوگا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی عیب چھپائے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. ابن ماجہ کی حدیث 2544. حالانکہ یہ باتیں ہم دین پڑھتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں، لیکن آج اس کی یاد دہانی اور کر لیں کہ کسی کے ایپ پر پردہ ڈالنا ایسا ہے کہ جیسے اپنے ایپ پر پردہ ڈالنا. تو آپ کسی کے ایپ کو سن کے اگنور کر دیں اس بات کو کہ جیسے میں نے سنا ہی نہیں، کیونکہ ہمارا اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں. کسی کے اندر کمی ہے تو اس پر غور کر کے مجھے کیا ملے گا؟ مجھے تو اپنے اندر کی کمیوں پر کام کرنا ہے، مجھے تو اپنے اندر کی کمیاں دور کرنے کے لیے بہت کچھ محنتیں کرنی ہیں. تو پھر میں دوسروں کی اگر مجھے پتہ بھی چل جائے گی اس سے فائدہ مجھے کیا حاصل ہوگا. اس کے بعد جو ہے ایک اور حدیث ہے، یہ زمین کے معاملے میں ہے، یہ بھی اخلاق میں آتی ہے، کیونکہ اس پر بھی ہماری رشتہ داریاں آپس کے ایک دوسرے سے کٹ جاتی ہیں. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنایا جائے گا. تو یہ معاملہ بھی بڑا گمبھیر ہے. بخاری کی حدیث ہے، صحیح البخاری کی 2452. ایک گز بھی کسی کی زمین آپ کے پاس آ گئی وہ تو کیا ہے، 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. ذرا سی بھی زمین اگر ظلم سے لے لی، کسی کے حصے کا جب بھی آپ خیال کریں تو یہ غور کریں کہ کہیں پر بھی حصے داری میں کوئی ناانصافی تو نہیں ہو گئی ہے. اس چیز کو بھی لائٹلی نہ لیں. اس کے بعد کیا ہے، دیکھیے ایک طریقہ ہے سجدہ کرنے کا، اس پر میں آپ کو ایک حدیث بتا رہی ہوں. حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ
واقعی دعا تو ضرور کرنا چاہیے ہمیں، لیکن نیت پر انسان کو اٹھایا جائے تو اپنی نیت ضرور چیک کر لیں کہ کہاں میں جا رہی ہوں، کیوں جا رہی ہوں، کیا میں چاہتی ہوں حقیقتاً یہ، اور اگر نہیں چاہتی تو مجھے کیسے چلنا چاہیے، دین کے بارے میں عمل کیسے کرنا ہے، دیندار کیسے بننا ہے، اس پر غور کریں۔ اس کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اور بھی کچھ عمل پسندیدہ ہے، کیونکہ ہم دیکھیے اس وقت یہ غور کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیسے کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ تو میں نے یہ غور کیا کہ اگر ہمیں کچھ احادیث کا یاد دہانی ہو جائے تو یقیناً ہمارے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور مریض کی عیادت یعنی مزاج کرسی کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، صحیح البخاری کی 5649، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کے بعد مریض کی عیادت کرنا، اس سے بڑا جو ثواب ہے، اس کے ثواب کے بارے میں بھی حدیث میں بتایا ہے کیا ثواب ہے۔ اس کے بعد قیدی کو چھڑانا، یعنی کہ آج کل تو دیکھیں عام ہو گیا ہے، مسلمان کس طرح سے آپ لوگ نیوز سنتی ہیں پڑھتی ہیں، قید میں ڈالے جا رہے ہیں، تو ان کو بھی کیا کرنا، ان کو قید سے آزادی دلانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب اور پسندیدہ ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے وقت میرا مکمل ہو چکا ہے، ٹائم اوور ہے، تو اور بھی احادیث ہیں میرے سامنے، اگر آپ چاہتی ہیں یہ احادیث آپ کو مل جائیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا ولو بلغ آیہ، کہ خواہ ایک ہی آیت ہو اس کو پہنچا دو۔ تو ہماری سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی ہم تک بات پہنچی ہم اس کو آگے فارورڈ کر دیں، یعنی اپنے تک نہ رکھیں، دوسرے لوگ جو نہیں جانتے ان کو ضرور بتائیں اور خود عمل پیرا ہو جائیں، خود دعا کو ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اب تو مجھے اس پر چلا دے، اب تو مجھے ایسا بنا دے، کیونکہ ہم تو کیا ہیں، کمزور و بے بس ہیں، ہم تو کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان الانسان ظلوما جہولا، کہ کیا ہے وہ مظلوم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، جاہل کو والا جاہل نہیں جو کچھ سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد درکار ہے، اس کی مدد کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں بن پائے گا، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی نیتوں کو خالص کرنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ، بہت ہی بہترین انداز تھا آپ کا سمجھانے کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے ہم تمام کا سننا، آپ کا بولنا اور